سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ومولانا وملجأنا ومعلمنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نبي الهدى وعبدي الحال في الوراء، وأنت لما عملت فيك جدير، فصل خالقي تفريجا قاضي، فإنه على فرجي دون الأنام قدير. وارزق آدم مبني بي سلسانا مددي، قبلي في مددي کعبہ ماں مدد. سیدی ماں شیخ ماں پیران پیری مادری، یا معین الدین چشتی دستگیر مادری. الغیاث المدد یا خواجہ کل خواجگان، ماں فقیران سلطان و امیر مادری. معین الدین حسن عالم تباہ، بسر ماں ایمان نگاہ. رکھی ہے لاج آپ نے ہر ہر مقام پر، رکھی ہے لاج آپ نے ہر ہر مقام پر، یوں ہی کرم رہے میرے خواجہ غلام. محترم حضرات، آج کا یہ جشن
خصوصی طور پر احقاق حق اور ابطال باطل کی اہم مقصد کے پیش نظر مرخص ہے۔ ابھی میں زمانہ قریبی میں بہت حاضر ہوا تھا تو میرے کچھ احباب مخلصین و محبین موجود تھے اور مجھے کچھ ایسا یاد آ رہا ہے کہ شاید ہمارے بھائی کا سادے ہوتے اور یہ ہمارے عقیل بھائی شکیل بھائی عبد الستار بھائی بیت بھائی بھائی تمام کئی بہت سے لوگ موجود تھے۔ شیخ آج یاد آج کی مدرسہ تھے تو میں نے حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میرا اپنا یہ تجربہ ہے کہ جن جن مقامات پر اہل سنت میں لاپرواہیاں کی، کوتاہیاں کی اور سستی برتی، وہاں سنت کے نقصان آگے بڑھتا جائے۔ اگر وقت پر دیکھ بھال ہو جائے تو ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں کے نقصان نہ ہو۔ تو میں نے یاد کیا کہ یہ اجلاس ہو بڑے اس کو احتسام کے ساتھ منعقد کیا جائے تاکہ لاہور کے اہل سنت کو واضح انداز میں یہ بتا دیا جائے کہ اگر ہمیں بد مذہبوں سے نفرت ہے تو کیوں ہے، اور اس سلسلے میں آپ کا موقف، آپ کے خیالات کیا ہونا چاہیے اور آپ کی روش کیا ہونی چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت آپ کی جسم نقد ہے۔ آپ نے ساتھوں سے قبل سرکار کے مقاموں سے سرکار کی نعتیں سنی، پھر میرے محبوب گرامی فاضل گرامی مرتبت حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی صاحب نبی مصباحی استاد جامعہ احمدیہ بھون شریف، ان کا ایک شاندار خطاب الحمدللہ آپ نے سماعت کیا۔ میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت کی تقریر سے محسوس ہو رہا تھا۔ رات میں گفتگو ہو رہی تھی گاڑی میں، یہ آج کا اجلاس اس مقصد کے تحت ہو رہا ہے لیکن کوئی اصلاحی گفتگو ضروری ہے۔ میں نے کہا اصلاحی گفتگو ہو جائے گی، ہماری حقائق گفتگو ہو جائے گی تاکہ قوم کو جو ضرورت ہے ساری ضرورتوں کی پوری ہو جائے۔ ابھی آپ نے الحمدللہ ایک بہت بہترین نصیحت آمیز سماعت کی۔ پھر گرامی حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب جو شعبہ تربیت افتاح جامعہ سے دیا گئے الحمدللہ ایک باصلاحیت کا متعلق ہے اور انسان کی وہاں افتاح کی دستار بھی ہے۔ ان سے آپ نے ایک بہترین میری پسندیدہ ناصر سے محب گرامی ہمارے حافظ لیاقت صاحب اللہ، ان کی شاندار مقامت اور نظامت سے آپ محظوظ ہوئے۔ اسٹیج پر علماء قراء حفاظ کا ایک بہترین قافلہ نورانی قافلہ جلوہ بار ہے۔ قنوط سے چل کر کے ہمارے باوقار علماء کرام کی تشریف لائے ہیں اور یہاں کے مدارس کے ہمارے حفاظ قراء علماء یہاں پہ موجود ہیں اور یہ قافلہ اور الحمدللہ رسول اللہ سے ہمارے علماء کرام کا قافلہ حضرت مولانا الدین صاحب اللہ، حضرت مولانا نایاب صاحب اللہ، حافظ معین صاحب اللہ، ہمارے الحاج حافظ مہتاب صاحب اللہ اور یہ سب پٹا بھائی وغیرہ علی بھائی وغیرہ پورے قافلے کے ساتھ الحمدللہ یہاں پر جلوہ بار ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے گنج مراد آباد سے اور دوحہ سے دیگر مقامات سے چل کر یہاں پر حاضر ہیں اور اہل
وہ رسول اللہ سن بھی رہے ہیں۔ کون تم آیا، کہاں سے آیا، رسول اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور ہماری گفتگو جو یہاں سن رہے ہیں وہ یہاں سنیں، اگر کچھ لوگ نہ آنے پائے ہوں تو وہ جہاں بیٹھے ہوں ہماری گفتگو وہاں بیٹھے سکتے۔ اگر ہماری گفتگو پر کسی کو کوئی اعتراض ہو، اس کے حاشیے پر کوئی سوال نہ رہا ہو تو اسی مجمع میں اسے سوال کرنے کا حق ہے۔ اور اگر کوئی یہاں ہمت نہ پڑے تو جہاں بیٹھے ہوں وہاں سے کام ہی کر ان کو اعتراض پہنچانے کا پورا حق ہے۔ انشاءاللہ آسمان عالیہ سمدیہ دارالخیر فتح شریف کا یہ آبائی غلام، وہاں کا سائل، وہاں کا بھکاری، وہاں کا خیراتی، اور اسی بارگاہ ولایت سے وابستہ صدر مجلس اہل علماء اہل سنت، حافظ بخاری، حافظ کلام بانی، منبع الحسنات، حافظ دلائل الخیرات، ملاذ المسلمین، حافظ حسن حسین، سیدی سرکار خواجہ سید عبد الصمد حضوری رضی اللہ عنہ، جو ہندوستان کی ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، بڑی بڑی شخصیت کا نام ہے، انہی کی بارگاہ ولایت اور اسم گرامی سے وابستہ گہوارہ علم و ادب جامعہ احمدیہ فتح شریف الحمدللہ، جہاں اعدادیہ سے لے کر شعبہ تربیت تک کی ایک ہی معیاری تعلیم ملتی ہے، اسی بارگاہ کا خادم ہوں اور اس درسگاہ میں بیٹھ کر اپنے طلبہ کی خدمت خدمت کرنے کا اللہ موقع دے دیتا ہے، تو اس درسگاہ میں ایک معمولی سا خادم کچھ پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ سوال کریں گے ہم قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہمیں کچھ اشتباہ ہوگا تو ہم اس میں کوئی آپ نہیں محسوس کرتے ہیں، ہم مطالعہ کرنے کے بعد بھی آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ خیال رکھیے کہ مصطفیٰ مدینے میں ہم جہاں ہیں رسول اللہ ہمیں دے گئے، وہ جس طرح کل زندہ و حیات تھے آج بھی زندہ و حیات ہیں، وہ جس طرح کل مالک و مختار تھے آج بھی مالک و مختار ہیں، وہ کل غیب جانتے تھے آج بھی غیب جانتے ہیں، کائنات کو اللہ کی نعمتیں کل تقسیم کرتے تھے آج بھی تقسیم کرتے ہیں، اور اے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں کا ایسا مالک بنایا ہے کہ ان کے بغیر کسی کو کچھ مل نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا قاسم واللہ المعطی، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ انما انا، میں بانٹتا ہوں، یہ پیغمبر کی زبان ہے، یہ الفاظ حق کی زبان نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اپنی زبان کے لوگوں سے میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تجھے تقسیم کرتا ہوں۔ اس زمانے کے لوگ وہ بھی ملیں گے جو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں چاہتا، اللہ کے علاوہ کسی مانگنا کیا ہے؟ شریک ہے، شرک نہیں بولتے شریک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے، رسول اللہ سے مانگنا شرک ہے، غوث اعظم سے مانگنا شرک ہے، غریب نواز سے مانگنا شرک ہے۔ اے میرے محترم، رسول اللہ سے مانگنا یہ قرآن کی ثابت ہے۔ قرآن نے فرمایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب مانگنے والے کو جھڑکو مت۔ سمجھو چاہتا ہوں رب نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب سے مانگو مت، اگر مانگنا ناجائز ہوتا تو یوں قرآن سنا دیتا کہ میرے محبوب سے مانگو مت، نہیں فرمایا، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب مانگنے والے کو جھڑکو مت۔ کیا مطلب؟ میں نے تمہیں دیا ہے، تم میری بندوں کو تقسیم کرتے چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اسی پیغمبر اعظم اکرم خلیفۃ اللہ اعظم دافع البلیات حل المشکلات صاحب الشفاعات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت و برکات میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے
صلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم، میں تھوڑی دیر آپ توجہ چاہتا ہوں۔ میں تیر کا کوئی شعلہ باز خطیب نہیں ہوں، میں باقاعدہ مقرر نہیں ہوں، میں دستگاہ کا خادم ہوں، تو میں مقررہ انداز میں چیز سے بولنا نہیں آتا ہے۔ میں اپنے انداز میں کوئی پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، سنجیدگی سے کوئی میری بات پر اب غور کریں۔ اللہ کے نبی نے فارات کی چوٹی سے اہل مکہ کو آواز دی، کفار مکہ رسول اللہ کی آواز پر حاضر ہو گئے۔ پیغمبر نے کفار مکہ کا مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ تو کفار مکہ نے عرض کیا، ہم آپ کو صادق سمجھتے ہیں، امین سمجھتے ہیں، آپ کو جھوٹ نہیں بولتے، آپ کو امانت کا خیال نہیں کرتے۔ یہ کفار مکہ کا خیال تھا، یہ رسول اللہ کے بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ جو رسول اللہ کی جان کے خون کی پیاسے تھے، پیغمبر کی مخالفت میں آمادہ رہتے تھے، وہ اپنی امانت حفاظت کے طور پر رسول اللہ کے دربار میں جاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کبھی امانت کو خیر نہیں کرے۔ کہا آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب تمہارا یہ خیال ہے کہ میں صادق ہوں، امین ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اگر میں تم سے کہوں یہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، تو میرے کہنے سے بغیر دیکھے ایمان لو گے؟ تو بولے یا آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، اگر آپ کہیں تو مان لیں۔ میرے پیغمبر کا ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ جب تم میرے کہنے سے پہاڑ کے پیچھے بغیر دیکھے لشکر ماننے کو تیار ہو، تو میرے کہنے سے بغیر دیکھے مان لو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، سجدے کے لائق نہیں ہے، پوجنے کے لائق نہیں ہے، رکوع کے لائق نہیں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ وقولوا لا الہ الا اللہ، بہت کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان پیغمبر کا یہاں پر مقصد تھا، پیغمبر قوم کو کفر سے بچانا چاہتا تھا، شرک سے بچانا چاہتے تھے، بندوں کے دلوں کو خدا سے جوڑنا چاہتا تھا۔ لیکن توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے سے پہلے، خدا کی وحدانیت کا پیغام پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات منوایا، پہلے اپنے کو منوایا، جب اپنے کو منوا دیا اس کے بعد میں خدا کی وحدانیت کا پیغام پیش کیا۔ مطلب جو چاہتا ہوں گویا پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں، پہلے مجھے مانو، اس کے بعد میں تمہیں خدا کا ماننا نصیب ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خواجہ ہندوستان، حضور مفتی صاحب ملا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے پہلے جانا ہے کہ رسول اللہ کو جانا ہے، پہلے مانا ہے کہ رسول اللہ کو مانا ہے، خدا کو جانا ہے تو نبی سے جانا ہے، قرآن ملا ہے نبی سے ملا ہے، نماز ملی ہے نبی سے ملی ہے۔ اے میرے بھائی، پیغمبر تشریف لے گئے، لمحہ اللہ نے بلایا، تفصیل نہیں جانا چاہے گا کیونکہ کام زیادہ ہے، ٹرین ہوا۔ ہم وہ 2-3 بجے تک جیسے چلانے کے قائل نہیں ہیں، یہ روش مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔ جیسا وقت پر شروع ہونا چاہیے، وقت پر ختم ہونا چاہیے، تاکہ صبح فجر کی نماز آپ کو پتہ نہ ہو۔ تو پیغمبر تشریف لائے اور پیغمبر نے نماز پڑھا، اسی بخاری صفحہ نمبر 51 پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے۔ صفحہ نمبر 51 ابو داؤد دوسری بڑی سرکار کا
آواز سے پڑھ دیجیے تو اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں سے سب چلا یہ سفر نمبر 51 حدیث میں بخاری بہت سنا رہا ہے. اپنی ایمان کو مستحکم کیجیے اور آج آپ اس ارادے سے بیٹھیے کہ آج ہمیں یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ کسی حال میں انشاءاللہ لاہور میں سنیت کے نصار ہونے دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تبلیغی جماعت ہو یا کوئی بھی گمراہ جماعت ہو انشاءاللہ ہم اس کے سب کو اس قدمے میں علاقے کو اٹھنے نہیں دیں گے. نیت کرو اس نیت پر اللہ آپ بعد میں چلیں گے اللہ اس نیت پر آپ کو ثواب عطا فرمائے. یہ غلام رحمانی کا میں جامعہ سعودیہ کا پڑھتا ہوں اور الحمدللہ پڑھاتا ہوں خدمت کرتا ہوں درباری. لیکن میں نے ہمیشہ سے یہ ملاج بنا کے رکھا کہ صاحب گجرات سے اور کرناٹک سے اور ایم پی سے اور بنگال سے کہاں سے لڑکے آ کر یہاں پڑھتے رہے اور پڑھ کے جاتے رہے اور ہم اپنے علاقے میں وہاں پھیلتی رہے. تو اتنا بڑا جامعہ قائم کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ الحمدللہ پوری نظر رکھی کہ جہاں دور دراز کے طلبا یہاں سے بیٹھ ہوں وہیں جامعہ سے مدیہ کی ایسی خدمتیں جاری رہیں کہ پورے علاقے میں بد مذہبیت یا فرق نہیں اٹھنے جاتا. سبحان اللہ. اللہ کے احسان ہے. آئیے ہمارے علاقے میں سنیت کا بول بار آ رہا ہے. بد مذہبوں کے جلسے نہیں ہونے پاتے ہیں. ڈی ایم اور ایم پی پرمیشن کرنے کے بعد بھی الحمدللہ ان کے جلسے نہیں ہونے پاتے ہیں. تبلیغی جماعت آج بھی ہماری بڑی بسٹاپ پر اتر نہیں سکتے. الحمدللہ سبحان اللہ. اللہ کے اے لاہور کے مسلمانوں آپ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور ہم گناہگار ہیں مجرم ہیں لیکن الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. تو ایک حدیث میں آپ نے سنا رہا ہوں. یہ حدیثیں مجھے نہیں ملتی اور مل بھی نہیں پائیں. کتاب وہی ہے اور دو آنکھیں ہمارے بھی دو ان کے بھی ہیں لیکن آنکھ ہونے سے کام نہیں چلتا. آنکھ ابو جہل کے پاس بھی تھی اور آنکھ صدیق اکبر کے پاس بھی تھی لیکن دونوں آنکھوں میں بڑا فرق ہے. بچوں کو منا کر دیں دروشی پڑھیے سرکار. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سند چھوڑ کر روایت کرتا ہوں. ان عائشہ ام المؤمنین قالت فرض الله الصلاة علينا فرضا ركعتين في الحضر والسفر فأبطل الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں اللہ نے جب رسول اللہ پر نماز فرض کی تو دو رکعت نماز اللہ نے فرض کی. توجہ چاہتا ہوں. آپ اپنی نماز سے خوشی کریں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا صلى الله عليه وسلم. ہر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ نے نماز فرض کی تو دو رکعت نماز فرض کی. فجر میں 2 رکعت, ظہر میں 2 رکعت, عصر میں 2 رکعت, عشاء میں 2 رکعت. یہ 2 رکعت نماز اللہ نے فرض کی. فرماتی ہیں آگے کیا تو صلاۃ السفر بازیدہ کی صلاۃ الحضر تو سفر کی نماز کو دوسری برقرار رکھا گیا اور حضر میں اضافہ کر دیا. تو اللہ نے شب معراج رسول اللہ کو بلا کر 2 فرض, 2 فجر میں, 2 ظہر میں, 2 عصر میں, 2 عشاء. تو یہ فجر میں 4 کیسے ہوئی, عصر میں 4 کیسے ہوئی, عشاء میں 4. یہ بخاری سامنے ہے. اللہ نے 2 فرض. تو اللہ نے شب معراج رسول اللہ پر 2 فرض کی تھی. رسول اللہ نے اللہ کے دیے پیار سے ظہر کی 2 4 عصر کی 2 4 کر دیا, عشاء کی 2 4 کر دیا. میں یہ جملہ بولوں تو سچ ہے کہ 2 فرض کی ہیں اللہ نے
نبی کا مقام دیکھیے کہ جو اللہ کہہ دے وہ بھی فرض ہو جائے اور جو رسول اللہ کہہ دے وہ بھی فرض ہو جائے. تو یہ چار ہو گئی. اب میں توجہ چاہتا ہوں کہ جو نماز کی پڑھ رہے ہیں یہ جو اللہ نے فرض کی ہے جو رسول اللہ نے فرض کی ہے جو رسول اللہ نے فرض کی ہے وہ بھی نبی سے ملی ہے اور جو اللہ نے فرض کی بھی ہے وہ بھی رسول اللہ سے ملی ہے. یہ نماز جو کریں گی یہ نبی کے وسیلے والی ہے. یہ نبی کے تو جن کے نماز یاد ہے اور نماز جن کے سفر میں ملی ہے وہ یاد نہیں ہے. اگر نماز یاد ہے تو جو پیغمبر نے لا کر نماز دی ہے پیغمبر کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اور سنیے نماز فرض ہو گئی. قرآن نے فرمایا اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو. نماز فرض ہو گئی. اقیموا الصلاۃ نماز فرض ہو گئی. قرآن نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اللہ کی عبادت کھڑے ہو جاؤ. اس آیت سے نماز میں کھڑا ہونا چاہتا. قرآن نے فرمایا وَارْكَعُوا اس آیت سے ورکعوا سے رکوع فرض ہو گیا. قرآن نے فرمایا وَاسْجُدُوا اس سے سجدہ فرض ہو گیا. قرآن نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اس آیت سے نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہو گیا. یہ بڑا بابا کا اور متشکل ہے. لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ جب نماز پڑھو تو دونوں ہاتھ ناک کے نیچے باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. پہلے سبحانہ پڑھو ثنا پڑھو اس کے بعد الحمد پڑھو اس کے بعد سورت پڑھو. قرآن نے نہیں کہا. قرآن فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ان جو تمہیں قرآن میسر آ جاتا کرو پہلے سورۃ فاتحہ کو بعد میں سورت ملاؤ. یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. قرآن اپنا رکوع کرو رکوع میں کتنا چاہو سبحان ربی العظیم کو ہو. سجدے میں جاؤ تو پیشانی چپک جانا چاہیے. پیر کی 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے. ایک لگنا شرط ہے یا فرض ہے. چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا چاہیے. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا چاہیے. ہر 2 رکعت میں جب بیٹھیے تو التحیات پڑھیے. التحیات میں انگلی اٹھائیے. آخر میں جب بیٹھیے التحیات بھی پڑھیے درود بھی پڑھیے اور دعا بھی پڑھیے. پوچھ کر آئیے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی نماز ویسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں یاد کروں وجہ ہے نماز عبادت ہے اللہ کی اور ادا ہے رسول اللہ. سبحان اللہ. اچھا ایک جملہ اور اب یہ پڑھے کے حضرات بیٹھے ہیں ہر رکعت آپ کیسے سجدے کرتے ہیں؟ ارے بولو نا میرے بھائی. ایک رکعت میں کیسے سجدے کرتے ہیں؟ 2 اور رکوع کتنے کرتے ہیں؟ 3. کیا کرتے ہیں؟ اچھا ہم نے ابھی پڑھے تھے. تو ہر رکعت میں رکوع کیا کرتے ہیں؟ 1 اور سجدے 2. وَارْكَعُوا قرآن میں وَارْكَعُوا رکوع کرو. اس سے رکوع فرض ہوا. واسجدوا سے سجدہ فرض ہوا. تو رکوع 1 اور سجدہ 2 کیسے ہو گئے؟ بھائی اگر رکوع 1 فرض ہے قرآن سے تو قرآن سے سجدہ بھی 1 ہی فرض ہے. یہ خادم کی ذمہ داری ہے. اگر قرآن سے 1 رکوع ثابت ہے تو قرآن سے 1 ہی سجدہ ثابت ہے. دنیا کا کوئی فقیر مجھے نہیں دکھا سکتا کہ اللہ نے قرآن میں کہیں 2 سجدے کرنے کو دیا کہیں نہیں. اگر رکوع 1 ہے تو سجدہ کرے. اللہ نے رکوع 1 فرض کیا ہے تو سجدہ بھی 1 ہی فرض کیا ہے. یہ 2 کیسے ہو گئے؟ اپنے پیغمبر پر قربان ہو جائیے. ایک سجدہ اللہ نے قرآن کے ذریعے فرض کیا ہے. ایک سجدہ رسول اللہ نے اپنی حدیث سے فرض کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان والو
یہ نبی کے عظمت کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کا مقام ہے۔ ابھی میں سناتا ہوں تو حدیث اور آپ کو آؤ، یہ رسول کی عظمتیں ہیں۔ اے میرے بھائی، تو دو رکعت اللہ نے فرض، نبی نے 4 کر دی، اور پھر سفر میں گئے تو پھر وہی 2 رکعت۔ جب سفر میں آپ 52 کلومیٹر کے سفر سے نکل جائیں تو پھر وہی 2 رکعت۔ اے میرے بھائی، گھر میں رہو تو 4 ہو، اور سفر میں جانا تو پھر 2 ہو۔ جب نبی معراج کے سفر میں گئے تھے تب 2 آئی تھی، تاکہ نبی کے سفر معراج کی یاد نہ آئے۔ اسلام کو آپ دیکھیں تو ٹھیک سے کہ نبی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اور اسلام قدم قدم پر رسول اللہ کی عظمتوں کا اعلان کرتا ہے۔ آج دیکھیں گے تقریباً پون گھنٹہ ہونے والا ہے، اور مجھے بھی کام بہت ہے آپ سے، تو میرے بھائی آج ہم آپ سے ہی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نبی کی مدعو سنا کر رہا ہوں، یہ میری آخرت کا سرمایہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں، یہ قبر کا انتظام ہے۔ میرا عقیدہ ہے آخرت میں جب ہماری کوئی نیکی کام نہ آئے گی تو رسول اللہ کی محبت۔ الحمدللہ نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، اپنے احباب مخلصین کو نماز کی تاکید کرتا ہوں، لیکن اپنے سجدوں پر غرور نہیں کرتا، اتراتا نہیں، غرور نہیں کرتا، گھمنڈ نہیں کرتا۔ سجدہ میں کر رہا ہوں، قبول کرنا نہ کرنا یہ خدا کا کام ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ جس مقام پر ہمارا کوئی سجدہ کام نہیں لے گا، اگر دل میں رسول اللہ کی سچی محبت ہے تو وہ ضرور کام ہے۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، آیت کا ترجمہ کر دوں، پھر میں باتیں سنانا شروع کروں، اس لیے کہ ٹائم بہت تیز آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک بار اور کوشش سے سرکار کا اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليك يا رسول الله۔ آپ خراب نہیں رہے ہیں، ارے بولیے میرے بھائی، ہم جب جب بولتے نا آپ بیٹھے رہیں گے، 1 گھنٹہ بولتے رہے تو بیٹھے رہیں گے، 1 گھنٹہ بیٹھے رہیں گے، آئیں 2 گھنٹہ، چاہے فجر ہو جائے بیٹھے رہیں گے، سننی ہے نا، چاہے کہیں پارٹی میں فجر کی جماعت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے سلسلے میں ہمیں آپ کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ قرآن فرماتا ہے اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ جب پیغمبر کے دربار میں پہنچو تو سراپا ادب بن جاؤ، ادب کے ساتھ بولو، ادب کے ساتھ گفتگو کرو، بلند آواز سے مت بولو۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت قیس بن ثابت بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ وہ ستلی سماعت کا عرضہ تھا، کم سنا کھاتے تھے۔ جو لوگ کم سنتے ہیں وہ عموماً زور سے بولا کرتے ہیں، تو سرکار کے بارے میں جب حاضر ہوتے تو بے ادبی کی نیت نہیں، ایک فطری طور پر عادتاً بلکہ آواز سے دل ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم ان کا یہ انداز پسند آیا، اے بیٹے بیٹھ جاؤ یا سے چلے جاؤ۔ پروردگار عالم ان کا یہ انداز پسند آیا، اور پروردگار عالم نے آیت نازل فرمائی۔ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں آنا مانگا تھا۔ ایک دن سرکار نے سامنے رسول سے فرمایا جو ان کے پڑوسی تھے، آج نہیں آیا ہے۔ انہوں نے جا کے پوچھا کہ سرکار آپ کو یاد فرما رہے تھے، تو آپ نے کیا میں کیا کروں، میں تو جہنمی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ میرے خلاف قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار نے نہیں اسے کہہ دو کہ تم جہنمی نہیں۔ پھر آیت اللہ نے اپنی نازل فرمائی تھی، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی اپنے محبوب کی بارگاہ میں ادب کی تعلیم دیتے۔ ایمان بولو،
اللہ کے محبوب کی وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کے آداب کی تعلیم صحابہ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجیے، وہ پیغمبر کتنی رحمت والا ہوگا، وہ بارگاہ کتنی قابل خطاب ہوگی جس بارگاہ کے آداب کی تعلیم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ دیکھیے رب جانتا تھا کہ یہ میرا محبوب کا دیوانہ یہ بھی ادب نہیں ہے، عادت ہے، فطرت ہے، معذور کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے، لیکن رب کا یہ وہ سبیل ہے۔ یہ جتنے پیدا ہو رہے ہیں سب کے عقیدوں کی اس مالک واجب القدیم کو خبر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی میرے محبوب دیوانے یہ عذر کی بنیاد پر بلند آواز سے بول رہے ہیں، کل آنے والی بے ادب جماعتیں بلند آواز سے رجوع کریں اور کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کے صحابی کی سنت ہے۔ اور اپنے قدیم میں یہ آیت نازل فرمائی، جب یہ آیت نازل فرمائی تو آپ پڑھ لیجیے، مطالعہ کر لیجیے۔ بعض صحابہ جو سرکار کے بارگاہ میں پہنچتے تھے تو باریک باریک کنکریاں اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیتے تھے کہ نبی کے دربار میں بلند آواز سے گفتگو نہ ہونے پائے۔ جب میرے نبی کی دربار کی بارگاہ کا اور بھی زیادہ حالت کیا، اب دوسری آیت نازل فرمائی۔ ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے انداز بیان، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، میرے محبوب کے دربار میں ایسے مت بولو جس طرح تم آپس میں بولا کرتے ہو، یہ اللہ کے محبوب کا دربار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، علماء نے دیکھ لیا یا محمد اے رسول اللہ کا پکارنا ہی بڑا ہے، یا رسول اللہ کہا جائے، یا نبی اللہ کہا جائے، آقا کہا جائے، مولا کہا جائے، جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں، نبی کا نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم نے منع فرمایا ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سب کر لیے جائیں، تمہاری نمازیں چھیڑ جائیں، تمہاری روزے چھیڑ جائیں، تمہارا حج برباد ہو جائے، تمہارے چکے برباد ہو جائیں، تمہاری تبلیغ برباد ہو جائے، تمہاری تلاوت برباد ہو جائے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں احساس بھی نہ ہوگا۔ ذرا غور کر لیجیے، یہ حق عملی اعمال کا حق ہو جانا، عبادتوں کا اکارہ ہو جانا، برباد ہو جانا، اور اس انداز میں تمہیں احساس نہ ہو، یہ اللہ کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ آپ یوں محسوس کریں، ایک انسان ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، گناہ کا احساس ہوتا ہے، وہ توبہ کرے گا۔ شراب پینا حرام ہے، شراب سے توبہ کرنی، گالی دینا حرام ہے، گالی سے توبہ کرنی، ماں باپ کی بے ادبی حرام ہے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لی، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لی۔ لیکن جب غلطی کا احساس ہو کوئی انسان توبہ کر سکتا ہے اور توبہ کر کے اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، لیکن قرآن نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اگر تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی کی تو ہم تمہیں یہ سزا دیں گے، تمہارے اعمال چھیڑ کے دیں گے، اور تمہیں احساس بھی نہیں ہونے پائے گا کہ توبہ کر کے تم میری بارگاہ میں دوبارہ مقبول ہو رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں احساس بھی نہیں ہونے پائے گا۔ لاغور کیجئے پروردگار عالم انداز خطاب اب دیکھیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کم کرنے لگے، یہ آواز بلند نہ ہونے پایا۔ جب صحابہ نے اس انداز میں نظر کیا تو قرآن کی دوسری آیت نازل ہوئی، آگے کیا ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، ادب سے بولتے ہیں، آوازیں بلند نہیں ہونے دیتے ہیں، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ رب نے یہ نہیں کہا جو صرف نمازیں پڑھنے ان کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے، جو صرف چلنا کرنے ان کے دلوں کو چن لیا ہے، جو تبلیغ کی مارے مارے پھرے ان کے دلوں کو چن لیا ہے، جو صرف تلاوت کرنے ان کے دلوں کو چن نہیں،
اور آگے یہ اعلان فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور جو میرے نبی کی بارگاہ کا ادب کرنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اجر عظیم بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان والو، یہ ہے پیغمبر کی عظمت، یہ ہے پیغمبر کی شان۔ اور جب صحابہ نبی کے دربار میں حاضر ہوتے تھے وہ اتنے بات ہو جاتے تھے کہ ہم نمانا سے مطمئن وہ کے سر پر پرندے بیٹھے تھے، اتنا پیغمبر کے بارگاہ میں بات ہو جاتے تھے۔ اور یہ ہے نبی کے دربار، صحابہ نے کبھی نبی اپنے جیسا نہیں سمجھا، کبھی نہیں۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اور میں تو یہ کہتا ہوں صحابہ نہیں، کسی نبی نے میرے نبی کو اپنے برابر نہیں سمجھا۔ میں اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ شب معراج مسجد اقصیٰ ہے، اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، صحابہ وہاں پر، انبیاء کرام سب کھڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ کا انتظار ہو رہا ہے، امامت کی مصلی خالی ہے اور میرے رسول کی آمد کا تمام انبیاء اور مرسلین انتظار ہے۔ پیغمبر جلوہ بہار کسی نے یہ جلوہ بہار ہوئے، کسی نے یہ خیال نہیں کیا۔ آدم نے نہیں سوچا یہ میرے بیٹے ہیں، ابراہیم نے نہیں سوچا وہ حضرت ابراہیم جو میرے نبی کے بعد تمام نبیوں میں سب سے افضل والا، یہ خیال نہیں کیا یہ میری نسل میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں سوچا میں کلیم اللہ ہوں، حضرت عیسیٰ نے یہ خیال نہیں کیا میں روح اللہ ہوں، میں ان سے پہلے دنیا میں آیا تھا، نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت مقتدائے سنت امام احمد رضوان و رضوان بڑے پیارے اللہ نے یوں فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہیں سے آیا